بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ اجنادین کی فتح کی خوشخبری جب مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر مدینہ منورہ میں 7,000 کا لشکر حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت مالک اشتر نخعی اور حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی کی لیڈرشپ میں جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید کی طرف لیٹر لکھا کہ آپ دمیسکس کی طرف بڑھیں، میں آپ کی کمک کے لیے 7,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنا سارا لشکر، جس کی تعداد 50,000 پلس تھی، لے کر رومن امپائر کی ایک مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھے۔ مسلمان دمیسکس پر ایک بار پہلے بھی حملہ کر چکے تھے، جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ جنگ اجنادین کی وجہ سے مسلمانوں کو اس سٹی کا محاصرہ چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اب اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک بار پھر اپنا سارا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف بڑھے۔ دمیسکس والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قلعے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء، غلہ اناج اور پانی وغیرہ سٹور کر لیا، تاکہ اگر محاصرہ طول پکڑے تو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس قلعے کے 7 دروازے تھے، ایک دروازہ بالکل بند رہتا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں دمیسکس کے 6 دروازوں پر محاصرے کے لیے تعینات کر دیا، اور 2,000 گھڑ سواروں کا لشکر حضرت زرار بن ازور کو دیا اور فرمایا کہ آپ نے اس قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے، تاکہ اگر کسی بھی اسلامی لشکر کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کے لیے بر وقت پہنچ سکیں۔ جیسے مسلمان قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچے تو رومنز نے ان پر پتھر اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جوابی حملے کیے۔ فریقین کے درمیان یوں ہی شام تک جنگ جاری رہی۔ جب شام ہوئی تو جنگ روک دی گئی۔ رات کے وقت دمیسکس کی عوام قلعے کے حاکم اور ہرقل بادشاہ کے داماد توما کے پاس آئی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مسلمانوں سے صلح کر لیجئے، یا پھر شاہ روم ہرقل سے کہیے کہ ہماری کمک کے لیے کوئی لشکر بھیجے۔ تو اس نے کہا، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، یہ عربی لوگ دیہات کے رہنے والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے پاس تو لڑنے کے لیے ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا، اے سردار، یہ آپ کی بھول ہے، ارکا، سخنہ، تدمر، حران، بصرہ اور اجنادین کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس ہتھیاروں کی بہتات ہے، اور ہاں، جب وہ شروع میں یہاں آئے تھے تب ان کے پاس ہتھیار کہاں تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر غالب آ گئے ہیں، لہٰذا تم نے کچھ کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ توما نے کہا، میں نے پہلے ہی ہرقل کی طرف کمک کے لیے لیٹر بھیج دیا ہے۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو پھر وہی منظر، رومنز نے مسلمانوں پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے رومنز پر جوابی حملے کیے۔ اتنے میں مسلمانوں کے پاس خوشخبری بھی آ گئی کہ 7,000 کا لشکر مدینہ منورہ سے ان کی کمک کے لیے آ رہا ہے۔ قلعے کے 6 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام تھا باب توما۔ اس دروازے کا محاصرہ حضرت شرحبیل اور ان کے سپاہی کر رہے تھے۔ اس دروازے سے مسلمانوں پر بذات خود توما اٹیک کر رہا تھا۔ اس نے حملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم دیا، تو رومنز نے مسلمانوں پر تیروں کے ذریعے شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مجاہدین زخمی ہوئے۔ کسی کا سر پھوٹ گیا تو کسی کا ہاتھ زخمی ہوا تو کسی کا پاؤں زخمی ہوا۔ اتنے میں ایک تیر حضرت ابان بن سعید کو لگا۔ آپ نے تیر نکالا اور زخم کی جگہ پر اپنا امامہ باندھ لیا، لیکن تیر زہریلا تھا۔ کچھ دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ مجاہدین آپ کو شفا خانے کی طرف لے گئے، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابان نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابان کی شادی کچھ دن پہلے ہی جنگ اجنادین کے دوران ہوئی تھی، اور آپ کی بیوی کے ہاتھوں پر ابھی تک
شادی والی مہندی کے نشان باقی تھے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بیوی تک پہنچی تو وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور بہت غمگین ہوئی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی بیوی حضرت ام ابان نے آپ کا انتقام لینے کے لیے اپنی حیت چینج کر ڈالی اور حضرت خالد بن ولید کی اجازت کے بغیر ہی باب تومہ پر جا کر حضرت شرحبیل کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ باب تومہ پر حاکم تومہ کے پاس ایک شخص نے بہت بڑی سونے کی سلیب اعظم اٹھائی تھی، تو حضرت ام ابان نے اسے ایک تیر مارا۔ تیر لگنے کی وجہ سے وہ شخص اچھلا تو سلیب اعظم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مسلمانوں کے پاس آ گری۔ مسلمانوں نے وہ سلیب اٹھا کر حضرت شرحبیل کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر تومہ بہت ہی غضبناک ہوا اور اس نے کہا، اے مسیح برادر، مسلمانوں نے ہمارا شعار چھین لیا ہے، اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر تومہ قلعے کے دروازے سے باہر نکلا اور حضرت شرحبیل کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت شرحبیل نے دیکھا کہ ہم پر دو طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ایک تو تومہ نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا ہے اور دوسرا قلعے کی دیواروں سے رومن ہم پر تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت شرحبیل نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ جو قلعے کی دیوار سے تیر آ رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور پھر ایزی ہو کر تومہ کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تومہ مست ہاتھی کی طرح کبھی دائیں حملہ کرتا، کبھی بائیں حملہ کرتا۔ اتنے میں اس کی نظر حضرت شرحبیل پر پڑی۔ حضرت شرحبیل نے اپنے ہاتھ میں سلیب اعظم اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ چیتے کی طرح جست لگا کر حضرت شرحبیل کے پاس پہنچا۔ حضرت شرحبیل نے سلیب اعظم کو نیچے پھینکا اور پھر تومہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اب حضرت شرحبیل اور حاکم تومہ کے درمیان تلوار بازی شروع ہوئی۔ کافی دیر تک تلوار بازی چلتی رہی۔ قریب تھا کہ حاکم تومہ حضرت شرحبیل سے سلیب اعظم چھیننے میں کامیاب ہو جاتا کہ اتنے میں حضرت ام ابان نے دیکھا کہ حضرت شرحبیل ایک شخص سے لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجاہدین نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام ابان نے حاکم تومہ کو ایک تیر مارا جو اس کی سیدھی آنکھ میں جا کر لگا۔ جیسے ہی حاکم تومہ کو تیر لگا تو وہ بکھلا گیا۔ حضرت ام ابان نے دوسرا تیر مارا لیکن وہ سپاہیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ تومہ قلعے کی طرف بھاگا۔ حضرت ام ابان ان پر مسلسل تیر برساتی رہیں۔ آپ نے کئی سارے رومیوں کو زخمی کر دیا اور 2 کو واصل جہنم کر دیا۔ مجاہدین نے بھی ان کا پیچھا کیا اور 300 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ قلعے کے کچھ سردار حاکم تومہ کے پاس آئے اور کہا، اے سردار، آج ہم پر 2 مصیبتیں آئی ہیں، ایک تو ہماری سلیب اعظم چھین لی گئی اور دوسرا آپ کی آنکھ پھوڑ دی گئی، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ تومہ نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، تم لوگ دیکھنا اب میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں ان سے سلیب اعظم بھی چھینوں گا اور اپنی ایک آنکھ کے بدلے ان کی 1000 آنکھیں پھوڑوں گا۔ جب رات ہوئی تو حاکم تومہ نے قلعے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ آج رات جب مسلمان سوئے ہوئے ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم ہر دروازے کے پاس اپنی فوج کو مسلح کر کے بالکل ریڈی کر دیں گے، تو جیسے ہی نعرہ بجایا جائے گا ایک ہی دم سارے دروازے کھول کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ حاکم تومہ کی یہ ترکیب سن کر قلعے کے سردار بہت خوش ہوئے اور حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ایک نعرہ بجا، ایک دم سارے دروازے کھلے اور رومن ٹیڈیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت سارے مجاہدین دن میں تھکے ہونے کی وجہ سے آرام کر رہے تھے، لیکن کچھ مجاہدین تہجد کے لیے اٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رومنز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ مجاہدین جلدی جلدی اٹھے اور صرف ڈھال اور تلوار لے کر رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اتنے میں رومنز قریب آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید محاصرے کے لیے تعینات تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے مین کیمپ جہاں عورتیں اور بچے تھیں ان کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب رات کو تلواریں چلی تو آواز دور دور تک گئی۔ تلواروں کی آواز جب حضرت خالد بن ولید کے کان میں آئی تو آپ نے فرمایا، یا محمد اغیثنی، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں،
اور فوراً ہی 400 سوار لے کر قلعے کے دروازوں کی طرف بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید باب شرقی پر پہنچ گئے۔ باب شرقی پر مجاہدین بڑی مشکل میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں جا کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ قلعے کے دیگر دروازوں پر تاجناز سرداروں نے رومنز کو شکست سے دوچار کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح باب جابیہ پر تھے۔ جب رومیوں نے حملہ کیا تو آپ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے تو آپ نے تمام مجاہدین کو جگایا اور پھر مل کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ باب توما پر حضرت شرحبیل اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت ام ابان نے بھی توما کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ باب صغیر پر جب حضرت یزید بن ابی سفیان کے لشکر پر حملہ کیا گیا تو اس وقت حضرت زرار بن ازور اپنے 2000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے راؤنڈ لگا رہے تھے۔ آپ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجاہدین کی مدد کے لیے آئے اور رومیوں کا صفایا کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اکیلے ہی 150 رومنز کو واصل جہنم کر دیے۔ تو کیا سٹوری پارٹ 2 میں سبسکرائب